اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جیسے آپ کی جوس کی دکان ہے, گولے گنڈے کی یا جوس کی دکان ہے, کوئی خرید ہی نہیں رہا تو دو بندوں کو لڑواؤ گرمی میں, فوراً آپ سے گنے کے جوس فوراً بکنا شروع ہو جائے گا. تو وہ ایک آدمی گیا نا کسی ہوٹل میں, کہتا ہے یار مجھے ذرا چائے پلاؤ, میرا پھڈا ہونے والا ہے. سنا ہے؟ تو وہ اس نے پلا دی چائے, کہہ رہا ایک اور پلا, بھی بہت ٹائٹ ہونے والا ہے. اس نے ایک اور پلا دی, کہہ رہا ایک اور پلا دے یار, ابھی تو بہت تپا ہوں, بہت ہی ٹائٹ پھڈا ہونے والا ہے اب تو. اس نے ایک اور پلا دی, پھر کہتا ہے ایک اور پلا. کہہ رہے بھائی کس سے پھڈا ہونے والا ہے؟ کہہ رہے میرے پاس پیسے نہیں ہے, تجھ سے پھڈا ہونے والا ہے. پیسے نہیں ہے تو میں اسی کے خلاف طاقت کیا کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے چائے پی پی کے. تو یعنی دونوں کو نقصان ہوتا نا. تو ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی, جذباتی آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ٹھہراؤ ملتا ہے. ٹھہراؤ, فیصلوں میں بہت سوچ سمجھ کے اس کے تمام نتائج کے بھائی یہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایسا تو نہیں کہ یوں, مجھے بھی لوگ بیٹھ کے نا بولتے رہتے ہیں آپ ممبر پہ یہ بول دو, میں کہتا ہوں میں بول دوں گا, پھر پٹو گے آپ, اور پھر اس کی صفائیوں میں ایک ایک دو مہینہ لگے گا. تو ہر بات نہ ممبر پہ بولنے کی ہوتی ہے, ہر حق بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے سامنے بیان کر دیا جائے. تو ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دیکھو اس کی ایک مثال ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے ہیں, فرعون سے انہوں نے اللہ کی توحید کی طرف فرعون کو بلایا اور کہا کہ بھئی اللہ کی طرف آؤ, اور جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ راستہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا. فرعون نے فوراً کہا فما بال القرون الاولی, جو ہمارے باپ دادا ہیں ان کا کیا بنے گا. بھئی اصل جواب تو یہ تھا کہ وہ شرک پر مرے ہیں, ان کے پاس بھی نبی کی دعوت آئی تھی, انہوں نے قبول نہیں کی, تو وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. لیکن موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کہتے تھے جہنم میں, تو جتنی پبلک بیٹھی ہوئی تھی نا وہ سارے جذباتی ہو جاتے, لو ہمارے ابا کو کیا بول دیا ہے بھائی. تو حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت نے یہاں پر بڑھانا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ فرعون کیا ہوشیاری کر رہا ہے, بحث کے رخ کو, کیونکہ دلائل کی دنیا میں ہار گیا. اب فرعون کیا کر رہا ہے کہ بحث کے رخ کو کیا کیا جائے, چینج کیا جائے, اور جو ہے نا لوگوں کو جذباتی بنا دیا جائے, اور یہاں لائیو شو کو ختم کر دیا جائے. فرعون کہا ہمارے ابا کو جاننے میں ختم کرو, یہ سب تقریریں, ٹھیک ہے نا, مجلس کو کیا کرو, برخاست کرو, میں جا رہا ہوں. پھر ایک ان کے کوئی مذہبی رہنما اٹھ کے فرعون کو اس کو بٹھا کے جاتا کہ تم سنبھالو اب یہ دربار, میں فی الحال کیا کر رہا ہوں, چھٹی پہ ہنی مون منانے جا رہا ہوں. پھر وہ ایک بٹھایا ہوتا فرعون نے اپنا کوئی منشی, وہ منشی صاحب کھڑے ہو کر بولتے میں بھی جا رہا ہوں. کیا خیال ہے, وہ کیا کہتے ہیں, میں بھی جا رہا ہوں. تو اس لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بحث کا رخ کیا کر دیا, چین. اس نے کہا فما بال القرون الاولی, جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب, ان کا کیا ہوگا یہ میرے رب کو پتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ تو بھولتا ہے کہ کسی کو جنت میں جانا ہو اور بھولے سے جہنم میں ڈال دے, یا جہنم میں لے جانا ہو بھولے سے کیا کرے, جنت میں, نہ بھولتا ہے. لا یضل, نہ غلطی کرتا ہے کہ جانا جنت میں تھا ڈال کہاں دیا, جہنم میں, اور جانا جہنم میں تھا بھیج کہاں دیا, جنت میں. ولا ینسا, اور بھولے سے بھی یہ نہیں کرتا, نہ جان کر غلطی کرتا ہے اور نہ بھولے سے. تو چھوڑ اس کو. الذی جعل لکم الارض مہدا, میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا, آسمان سے تمہارے لیے اپنی تقدیر شروع کر دی انہوں نے. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, اور اس مٹی اور کھاد کے ملاپ سے طرح طرح کے نباتات اور پھل فروٹ پیدا کر دیے اس نے. فرعون تو نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا, یہ سب کام کون کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے, میں اس کی طرف تجھے بلا رہا ہوں. ایسی تقریر شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام نے. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھائی ہر بات کہنے کی اور بتانے کی. اب آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, آپ لڑکی کے ابا پوچھ رہے ہیں بھائی میری بیٹی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کہیں اصل میں وہ مجھے اتنی خوبصورت لگی, وہ اس کی کہیں میں نے تصویر دیکھی تھی تو میں پاگل ہو گیا بس, اور
بد نظری سے میں چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے, حفاظت ہو جائے. میری بیوی اتنی خوبصورت ہوگی تو میں کسی اور کو دیکھوں گا ہی نہیں, تو وہ دے گا رشتہ, ایک لگائے گا اب پڑھے. اگرچہ آپ کے دل میں یہ بات ہو, آپ کو اس کا حسن پسند آ گیا ہو, آپ بات کیا کرو گے جا کے, بھائی میں کسی اچھے خاندان میں شادی کرنا چاہتا تھا, مجھے پتا چلا اس محلے میں سب سے اچھے کون ہیں. کیا خیال ہے؟ ہر سچی بات اگلنے کی نہیں ہوتی کہ جی وہ آنکھ مٹکا ہو گیا تھا ایک دفعہ, میں تو پاگل ہو گیا, میں تو راتوں کی نیندیں اڑ گئیں. ابا سے تھوڑی یہ باتیں کرو گے, ابا سے بولے گا بھائی میں چاہتا ہوں ادھر خاندان اچھا ہے, حالانکہ وہ چلے چمار ہی کیوں نہ ہو. تو کیا کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. کیا بات کر رہا تھا میں, بات کیا کر رہا تھا, نہیں حضرت موسیٰ کی تو تقریر چل رہی تھی, یہ موضوع یہاں. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے, تو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے, مگر ہر جگہ جہاد نہیں ہوتا, اور کوئی آپ کے جذبات کو غلط استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے. ایسے ہی کسی کو چندہ بھی نہ پکڑا دیا کریں, کوئی بھی اٹھ کے آتا ہے پکڑا دیں گے, اگر وہ غیر قانونی استعمال ہوا وہ چندہ, تو چوڑے میں چندہ آپ بھی آؤ گے, سمجھیں. کیونکہ بعض لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں, وہ جہاد کے نام پہ آپ سے چندہ لے کے گئے, وہ تو گئے, اور ایجنسیاں پھر کس کو پکڑیں گی, آپ الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, اور طبیعت سے آپ کی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو باقی علماء سے, بڑے علماء سے پوچھ کے اس معاملے میں انسان کو چلنا چاہیے, وہ آپ کو بتائیں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. خیر, جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو یہ سورہ توبہ میں مکمل جہاد کی آیتیں ہیں, اور منافقین, پھر اس میں 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, اور نبی نے ان سے تبوک کے بعد پوچھا کہ تم کیوں رہ گئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا, بس ہمیں دنیا کی محبت نے جو ہے وہ جہاد سے دور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا, اور 40 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا, ان سے کسی نے بات نہیں کی. ایک ملک کے بادشاہ نے ان کو خط بھیجا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے ساتھی تم سے بڑا ظلم کر رہے ہیں, تم ہمارے پاس آؤ, تمہیں عزت ملے گی. تو کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے وہ پھاڑ دیا خط, میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش ہے. تو ان ہلال ابن امیہ ثقفی بھی تھے اس میں. تو یہ 3 صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ اس آزمائش میں پورے اترے. 40 دن کے بعد پھر آسمان سے ان کی توبہ نازل ہوئی, اور اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, فرمایا اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے. ذاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین کو شادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. وظنوا الا ملجا من اللہ الا الیہ, ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اللہ ہی فریاد رسی کرے گا. تو نبی کے دل میں نرمی پیدا ہوگی. تو جب یہ آیتیں نبی پر نازل ہوئی ہیں فجر میں, آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان تینوں کو جا کے خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. تو یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے, بہت لمبا واقعہ ہے یہ. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ هو التواب الرحیم, اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں سے بھی غلطی, ہمارے ہاں کسی سے غلطی ہونا اس کو قیامت تک کے لیے معاف نہیں کیا جاتا. نہیں کیا کیوں, تم نے کیا کیوں؟ تو اس لیے لوگوں کی غلطیوں پر جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, بولو بھائی, معاف. اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی, سوری, چلو وہ ختم. زیادہ اس کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. ہمارے حضرت کا ایک معمول تھا کہ وہ ان کے ٹائمنگ بڑے سخت تھے نا, تو وہ کوئی کام جب ذمے میں لگاتے تھے تو اس کو یاد رکھنا پڑتا تھا, اس میں بھولنے کا آپشن نہیں تھا. تو میرے ذمے کوئی کام لگایا, ہم بھول گئے. حالانکہ میں وہ انٹر کام کے پاس کھڑا ہو گیا کہ گھنٹی آئے گی, مجھے یاد آئے گا, میں بھول نہ جاؤں, پھر بھی بھول گیا میں. تو مجھے یاد ہے حضرت کا بڑا نقصان بھی ہوا. حضرت نے بلا کے کچھ بھی نہیں کہا, نہ ڈانٹا, بس ٹھیک ہے انسان ہے, ہو جاتی ہے, کچھ بھی نہیں کہا. بھئی انسان ہے, کیا کریں, جتنی مرضی کوشش کرو, ڈائری میں بھی لکھ لو, پھر بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان سے. اس کے چند دن بعد ایک صاحب آئے, وہ کمپاؤنڈر تھے, ڈاکٹر بھی نہیں تھے. انہوں نے کوئی کام ہمارے ذمے لگا, کسی اور طالب علم کے ذمے لگایا نا کہ یار یہ میرا کام ہے, یہ نمٹا دینا. وہ بھی بھول گیا بیچارہ.
وہ 2-2 فٹ اچھل رہے ہیں غصے سے. وہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نہیں تھے, وہ اچھل رہے ہیں, او میں نے کام لگایا اور یہ کیا ہو گیا ہے, بھول گئے. پھر کسی نے بتایا کہ بھائی تمہارے یہاں ابا بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑے شیخ مرشد ہیں, لوگ ان کے کام بھول جاتے ہیں, صحیح ہے نا, وہ اتنا غصہ نہیں ہوتے, تم کیوں اتنا یہاں پہ چودھری بننے کی کوشش کر رہے ہو. تو مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا کہ یہ انسان کے کمتر ہونے کی, بولو بھائی, دلیل ہوتی ہے. جو بڑے مرتبے والا ہے وہ چشم پوشی سے کام لے رہا ہے کہ میں بھول گیا, کیا کر سکتے ہیں, چھوڑو. اور جو کم مرتبے والا ہوتا ہے نا, وہ ان چیزوں میں کیا کرتا ہے, اپنی زیادہ بےزتی محسوس کرتا ہے, کیونکہ وہ مصنوعی عزت کا محتاج ہوتا ہے. تو اس لیے گھروں میں جو خطائیں ہوتی ہیں ان میں سوری کرنا سیکھو. شوہر اگر کبھی بیوی کو زیادہ جھاڑ پھیلا دے تو پھر اس کو کسی طریقے سے اس کی تلافی, بولو بھائی, تکبر کر کے نہ بیٹھے کہ میں تو غلطی کبھی کر ہی نہیں سکتا میں نے, اور اسے یہ بتایا جائے کہ آپ غلط ہیں تو وہ فوراً غصے میں اور تیش میں آ جاتا ہے. یہ اکثر مردوں میں یہ خرابی ہم نے دیکھی, وہ تیش میں آتا ہے کہ مجھے غلط کہہ کیسے دیا. یہ تکبر ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی. اور عورت کی طبیعت کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرتی ہے تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں غلطی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کو یہ باور کرانا کہ آپ غلط ہو, یہ ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. بیٹھ تو جاتا ہے اونٹ رکشے میں, ہم نے دیکھ لیا, ویڈیو آ گئی ہے, لیکن آسان نہیں ہے. ان کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے, سمجھ رہے ہو. تو یہ مسئلہ سارا چل رہا ہے. اگر خواتین کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے غلطی ہوئی ہے تو بڑا مزہ آئے گا. اور مرد اپنی غلطی سمجھ میں تو آ رہی ہوتی ہے, لیکن ضد اور تکبر کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے میں چھوٹا بن جاؤں گا اگر میں نے مان لی. وہ مان نہیں رہا ہوتا, تسلیم زبان سے نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ اگر گھر کا مسئلہ حل ہو جائے تو گھر جنت الفردوس بن جائے گا, جو کہ چانس بہت مشکل ہے. اس لیے فی الحال جہنم میں گزارا کرو, ٹھیک ہے. وہ جنت کے خواب جو ہے نا آخرت میں دیکھو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.